بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ریکوڈیک سے متعلق قانون سازی کو مسترد کر دیا۔ بلوچستان کے 36 میں سے 10 سے زائد اضلاع فائر بریگیڈ اسٹیشنز اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کی سہولت سے محروم ہیں۔ آج دسمبر کی 13 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے ریکوڈیک سے متعلق قانون سازی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں راتوں رات قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ایسے قانون سازی سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ اگر 18ویں ترمیم رول بیک کرنا ہے تو 1 یونٹ ہی قائم کر دیں، لیکن اگر صوبے ہیں تو خودارا انہیں اختیارات دیں۔ ایسے قانون سازی سے بلوچستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بتایا جائے یہ وہی کہاں سے نازل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے راتوں رات ایسی قانون سازی اور بل پاس کیے جاتے ہیں جن کا ارکان تک کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ روز اول سے بلوچستان کے لوگوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم یہاں کے حکمرانوں کو پوری رات لیلا مجنو کے قصے سناتے ہیں، صبح ہم سے پوچھتے ہیں کہ لیلا مرد تھی یا عورت۔ اس پر ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے وکیل سمیت 2 افراد زخمی، واقعے کے خلاف کوئٹہ بار کا عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقے خروٹ آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے وکیل عطا اللہ خروٹی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دریں اثنا کوئٹہ بار ایسوسی ایشن نے وکیل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بلوچستان کے 36 میں سے 10 سے زائد اضلاع فائر بریگیڈ اسٹیشنز اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کی سہولت سے محروم ہیں۔ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں اگرچہ ایک فائر وہیکل تو ہے، لیکن وہاں تربیت یافتہ عملے اور ضروری آلات میسر نہیں ہیں۔ ادھر 30 لاکھ کی آبادی والے شہر کوئٹہ میں بھی وسائل اور عملے کی کمی کے باعث آگ بجھانے والے عملے کو اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ بلوچستان کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں تیل بردار گاڑیوں، منی پیٹرول پمپس، LPG سلنڈر کے پھٹنے، سوئی گیس لیکیج اور شارٹ سرکٹ کے واقعات کے نتیجے میں آتش زدگی کے حادثات روز کا معمول ہیں، اور ایسے میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدوس بزن جو بے اختیار آدمی ہے، وفاقی حکومت میں شامل ہونے سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ موسیٰ جان بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر اور سابق صوبائی وزیر پرنس موسیٰ جان بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بے اختیار آدمی ہیں۔ میر عبدالقدوس بزنجو کی حکومت میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں، ان کاغذی وزارتوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان وزارتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ان سے بلوچ قوم کا استحصال ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سولر اور ونڈ منصوبوں پر مشاورتی اجلاس۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے تاکہ مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار چیف ایگزیکٹو آفیسر کسکو انجینئر عبدالکریم جمالی نے نیسپاک ایکلیریون جوائنٹ وینچر کے ساتھ ایک منعقدہ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں ہماری فتح کے خلاف سیاسی مخالفین ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میر ظفر اللہ زہری۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق وزیر داخلہ بلوچستان میر ظفر اللہ خان زہری نے ظاہری ہاؤس خسار میں پرہجوم ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع سوراب میں حالیہ بلدیاتی الیکشن میں ہمارے سیاسی مخالفین ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر علاقے کے پرامن ماحول کو دانستہ طور پر خراب کر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین سیاسی و جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ کریں۔ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے مخصوص نشستوں کے الیکشن میں ضلع سوراب میں
میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے منتخب بلدیاتی کونسلروں کو مختلف ہتھکنڈوں سے ڈرا یا دھمکایا جا رہا ہے اور مخالفین ضلع انتظامیہ کی مدد سے ہماری جیت کو شکست میں بدلنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ چمن میں پاکستان افغان بارڈر پر گولہ باری دوران علاج ایک اور شخص چل بسا، ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ گزشتہ روز پاکستان افغان بارڈر پر پاکستانی اور افغان فورسز میں ہونے والے مسلح تصادم میں چمن میں 6 افراد جاں بحق جبکہ درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے ایک اور زخمی سمت ولد بشیر خان اشیزے ساکن آبو کہول کوئٹہ میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس طرح جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہو گئی، جبکہ چمن پاکستان افغان بارڈر کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بعد کھول دیا گیا۔ چمن گزشتہ روز واقعے کے بعد پاکستان افغان سرحد دونوں ممالک کے حکام کے مابین مذاکرات کے بعد آج صبح سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تربت میں ضلع انتظامیہ نے بارڈر پر معاملات بہتر ہونے کے بعد آج لسٹ شائع کر کے کل سے بارڈر کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیج تابش بلوچ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیج میجر ریٹائرڈ بشیر احمد بڑیچ کی ہدایت پر آج سے ابدوئی بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ مختصر بندش کے باعث بارڈر پر معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق بارڈر کی بندش کے بعد آل پارٹیز کیج اور رابطہ کمیٹی نے اسے کھولنے کی سفارش کی تھی، جس پر معاملات کی بہتری کے بعد ڈپٹی کمشنر کیج نے آج دوبارہ کاروباری مقاصد کے تحت اسے کھولنے کے احکامات دیے ہیں۔ پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کے سربراہ سید احسان شاہ نے پارٹی کے مرکزی فنانس سیکریٹری خلیل کٹور کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلیل کٹور کو ہمیشہ ان کی جد و جہد کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مالک کی سڑکیں چند لوگوں کو امیر کرنے کے لیے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ہم نیشنل پارٹی کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ نیشنل پارٹی نے ہائی کورٹ میں میر غفور احمد بزنجو کے کاغذات کو مسترد کروا دیا ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کا آپشن موجود ہے، مگر ہم پارٹی رہنماؤں سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد آج رات تک فیصلہ کر لیں گے۔ اگر میر غفور احمد بزنجو کے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ برقرار رہا تو ان کے فرزند میر اسفند یار بزنجو کو پارٹی کی طرف سے میونسپل کارپوریشن تربت کے میئر کے لیے امیدوار نامزد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد میں 800 سے 1000 نوکریاں غریبوں کو دوں گا۔ نال میں ماربل مائن میں کام کے دوران پتھر گرنے سے مزدور جاں بحق۔ تحصیل نار بسار میں ماربل مائن میں کام کرتے ہوئے پتھر گر کر لگنے سے محمد سمالانی نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اذرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ یورپی یونین نے ایران کے مزید 20 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ یورپی یونین نے تہران کے خلاف پابندیوں کی فہرست میں ایران کے مزید 20 افراد اور اداروں کو شامل کر لیا ہے۔ ایرانی ریڈیو اور ٹی وی کارپوریشن بھی پابندی کی زد میں آ گئی۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ رواں سال 5 پاکستانی صحافیوں سمیت 67 صحافی قتل کر دیے گئے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں 5 پاکستانی صحافیوں سمیت 67 صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران قتل کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق چین اور اس کا اتحادی ہانگ کانگ سر فہرست ہے، جہاں 84 صحافی جیلوں میں بند ہیں۔ اس کے بعد میانمار 64، ترکی 51، ایران 34، بیلاروس 33، مصر 23، روس اور کریمیا میں
29 صحافی قید ہیں۔ سعودی عرب میں 11، یمن میں 10، شام میں 9 اور بھارت میں 7 صحافی مقید ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں صحافیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی، جو کہ گزشتہ برس 3 تھی۔ ان میں الجزیرہ کی تجربہ کار صحافی شیرین ابو عاقلہ بھی شامل ہیں۔ چھاڑ اور صومالیہ میں 4 صحافی مارے گئے، امریکہ میں 29، ایشیا پیسیفک میں 16، یورپ میں 13 اور مشرق کے وسطیٰ اور عرب ممالک میں 5 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ کابل میں چینی حکام کے رہائشی مسکن ہوٹل پر دھاوا بولنے والے 3 عملہ آور ہلاک۔ افغانستان میں طالبان کے زیر انتظام سیکورٹی فورسز نے دارالحکومت کابل میں چینی شہریوں کے مشہور مسکن ہوٹل پر دھاوا بولنے والے 3 عملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں اس عملے کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ عملہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس واقعے میں کوئی غیر ملکی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ البتہ 2 افراد نے حملے سے بچنے کی کوشش میں ہوٹل کی بالکونی سے چھلانگ لگا دی تھی اور وہ نیچے گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ یمن میں اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ، یمنی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک۔ یمن میں اقوام متحدہ کے قافلے پر حملے کے نتیجے میں یمنی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی دفتر برائے ہجرت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ صہیون کے علاقے سے معارب جاننے والے قافلے کو سیکورٹی فراہم کرنے والے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا کوئی عہدیدار حملے میں زخمی نہیں ہوا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو اب تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔